اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے حکم سے دولت آپ پر برسے گی، چند دن یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل جو ہے وہ میں ایسی جگہوں پر اکثر بتایا کرتا ہوں جہاں مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہو، جہاں لیول جو ہے وہ اس حد تک آ گیا ہو کہ نوبت جو ہے وہ فاقوں پہ چلی جائے۔ پھر میں یہ عمل جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، اور اس کے اللہ پاک کے حکم سے بہت رزلٹ بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے آپ نے کچھ پڑھنا ہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ چند دن آپ کریں گے، 11 دن کر لیجئے۔ اس کا اسٹیٹ اوے میں پہلے طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، اور پھر اس وظیفے کو سمجھانے کے بعد اس کی کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کر لوں گا۔ آپ نے کرنا میرے بھائی کیا ہے، فجر، ظہر، مغرب اور عصر اور مغرب، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 4 نمازیں۔ ان 4 نمازوں کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم ہیں 2 اللہ تعالیٰ کے، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی ہو یا مغنی ہو، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، درود نماز والا درود ابراہیمی، یا آپ نے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے نماز کے بعد، عصر اور مغرب، یہ آپ نے 313 بار یا غنی ہو یا مغنی ہو، اول آخر 3 بار درود شریف، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس آیت کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ 333 بار اس کو آپ پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اور بس یہ آپ کا عمل رہے گا پہلی 4 نمازوں کے بعد، یا غنی ہو یا مغنی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ والی قرآن کی آیت، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، 333 بار۔ یہ آپ 11 دن عمل کر لیں، جیسے بھی حالات ہیں۔ مایوسی کی آخری سٹیج پر بھی اگر انسان پہنچ چکا ہے، تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دولت برسے گی آپ پر۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے یہ تمام معاملات جو اب تک جکڑے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے اور سلجھ نہیں رہے تھے، اللہ کے ان ناموں سے اور اللہ کی اس کلام کی برکت سے وہ سارے جو ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہو گئے۔ احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے میرے بھائی؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے زندگی کے اندر شامل کرنی ہے، اگر نماز پابندی نہیں کرتے تو اب نماز کی پابندی شروع۔ اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے 2 صلاۃ التوبہ پڑھ کر 2 نفل کے معافی مانگ لیں اللہ سے۔ اپنی حاجت کے لیے 2 نفل حاجت کے پڑھ لیا کریں، اور اگر 11 دن تک آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے برائے حاجت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس عمل کو، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، تو سونے پہ سہاگا کا کام۔ اس کا جو اثر ہے اس وظیفے کا، وہ کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام بھی عشاء کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجت کی 11 دن تک پڑھتا رہے۔ ایک بار صلاۃ التوبہ ضرور پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے، اور اس پر قائم رہے کہ اب یہ جو ہو گیا مجھ سے اللہ وہ معاف فرما، آگے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کوئی گناہ مجھ سے اب سرزد نہیں ہو، میں پوری کوشش کروں گا، اور مجھے طاقت بھی عطا فرما شیطان سے لڑنے کی۔ یہ نیت، اللہ نیتوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچ کر اس پر عمل کرنا شروع ہوا، آپ کی زندگی میں تبدیلی سمجھیں آ گئی، وہ معاملات 100% آپ کے اکثر چینج ہو جائیں گے۔ مایوسی انسان کا، یاد کیجیے گا، انسان کی مایوسی جو ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے، اور اسی سے ہی وہ جو ہے انسان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے شیطان۔ تو بس شیطان سے پناہ مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ خصوصی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر نہیں کیا ہوا تو۔ اس کے بعد
خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا مسئلہ اور اپنا نام کمنٹس میں لکھیے. اگر مسئلہ سیکرٹ ہے، بتا نہیں سکتے اوپنلی، تو آپ چینل ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر اپنا مسئلہ واٹس ایپ کیجیے، ٹیکسٹ کیجیے یا وائس کر دیجیے. آپ کو فوراً رپلائی کیا جائے گا اور آپ کا مسئلہ ڈسکس کیا جائے گا، آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا. جو بھی ناقص علم میں موجود ہے اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی ضرور کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.